نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی پرورش کے آداب، کیونکہ بڑا ہی تکلیف دہ یہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے کہ اولاد کے اندر سے آج کل ماں باپ کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، بس ایک متعین وقت تک۔ جب تک کہ اولاد کو ماں باپ کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے یہ کیا بھاری پریشانی ہر گھر میں، ہر معاشرے میں پیش آ رہی ہے کہ بچے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ماں باپ کے سائے سے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سیم پرابلم جب ہر جگہ فیس کی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں سیم مسٹیک ہو رہی ہے، جس کا آؤٹ پٹ ہر جگہ ایک جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت ہی کم گھرانے ایسے ہیں جہاں بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ماں باپ کے سائے میں رہیں، ماں باپ ان کے ساتھ رہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ رہیں، ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ورنہ نہ صرف غیر مسلم معاشرہ، نہ صرف ویسٹ، نہ صرف انگریز، بلکہ ہندوستان، پاکستان، ہمارا مسلم معاشرہ، ہر ماں باپ، ہر گھرانہ اس پریشانی سے دوچار ہے کہ ہمارے بچے بڑے بدتمیز ہیں، بڑے بے ادب ہیں، جانتے ہی نہیں ماں باپ کا آداب کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو سب سے بڑی مسٹیک ہر گھرانے میں سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ سارے کے سارے زیادہ تر پیرنٹس جو اس پریشانی کا شکار ہوئے، یہ معاملہ جو سامنے آیا تو اس میں یہ کہ ہر پیرنٹس بچپن سے بچوں کو تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے ان کے فرما بردار ہوں، ان کا کہنا ماننے والے ہوں، لیکن جو افیکشن، جو ٹائم، جو پیار، جو شفقت ماں باپ کو بچوں کو دینی چاہیے تھی اس وقت جب وہ بہت زیادہ اس چیز کے محتاج تھے، وہ شفقت بچوں کو نہیں مل رہی ہے۔ اب اس کا ریزن آپ ماں باپ کی بزی لائف سمجھیے، ان کا ٹائمنگ شیڈیول اس طرح کا ہو گیا ہے، موبائل کو آپ اس کی وجہ سمجھیے، یا اپنے انجوائمنٹ کے ذرائع ماں باپ کے لیے اتنے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں کہ وہ شفقت، وہ پیار جو ایک اولاد کو اس وقت ملنا چاہیے جب انہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تب انہیں نہیں ملتا۔ اور آؤٹ پٹ کے طور پر جب ماں باپ یہ بات بچوں سے چاہتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھی وہ افیکشن، وہ پیار بچوں سے نہیں ملتا جو کہ ماں باپ کو ملنا چاہیے، لیکن وہ تبھی ملے گا جب وہ اپنے بچے کے اندر اپنے پیار کی شکل میں اس چیز کو فیڈ کرا دیں گے۔ فیڈ کب کرائیں گے؟ جب بچہ بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج ہے، بہت کم عمری میں ہے، تو جو بچے کی بالکل شیر خوار عمر ہے اس وقت سے لے کر جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائے، صحیح غلط کی پہچان آپ اس کو جب تک نہ کرا دیں، تب تک آپ اس سے آؤٹ پٹ کی امید نہ رکھیں، اور یہ چاہیں کہ جتنی محبت ہو سکے آپ اسے دیں۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ جو ایک جہالت عورتوں میں یہ پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ان کا آدمی گھر میں قدم رکھتا ہے فوراً وہ بچے کے اوپر اس طریقے کا ماحول کریٹ کرتی ہیں کہ مجھے سارے دن اتنا پریشان کرتا ہے، سارے دن یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ کتنی محنت کر رہی ہیں اپنے بچے کو نشو و نما کرنے میں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک جہالت کا ثبوت ہے کہ آپ دوسرے کو یہ شو آف کریں، یا اپنے ہسبینڈ کو یا اور گھر کے لوگوں کو، کہ دیکھو ہم کتنا تھکاؤ کام کر رہے ہیں۔ ارے یہ تھکاؤ کام نہیں ہے، یہ آپ کی ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کا آپ کو اتنا اجر ملنے والا ہے کہ شاید آپ اس اجر کا حساب بھی نہ لگا سکیں۔ تو یہ آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جو آپ کو کرنی ہی ہے۔ تو سامنے والا یہ سوچے کہ ہاں آپ بہت محنت کر رہی ہو، یہ بات آپ اپنے دماغ سے نکال دیجیے، کیونکہ کوئی سوچے گا بھی تو کچھ انعام آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ انعام دینے والا وہی ہے جس نے اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو صبر کا حکم دیا ہے۔ تو آپ یہ جھلانا، یہ چلانا، اس چیز پر کنٹرول کیجئے جس طرح بھی آپ سے ہو سکے، کیونکہ جب آپ کی فیلنگز جو ہوتی ہیں سب سے پہلا اثر وہی بچے پر ڈالتی ہیں۔ اسٹارٹنگ میں بچہ آپ کی لینگویج نہیں جانتا، وہ صرف آپ کی کیفیات کو سمجھتا ہے۔ اگر کیفیات ہی ہر وقت اس پر چلانے روٹنے والی ہوں گی تو وہی اثر اس بچے پر پڑے گا، لیکن اس وقت آپ بے فکر رہتی ہو کیونکہ اس وقت وہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ صرف اپنے اندر فیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آؤٹ پٹ وہ جب دے گا جب آپ کو اس کے افیکشن کی ضرورت ہوگی۔
تو نہ اپنے ہسبینڈ کو نہ اپنے گھر کے اور لوگوں کو سے اس رزلٹ کی امید کریں کہ وہ آپ کا جھلانا دیکھ کر روئیں گے یا پچھتائیں گے یا کہیں گے کہ ہاں واقعی تم بہت محنت کر رہی ہو. اگر آپ محنت کر رہی ہو تو یہ سب پر ظاہر ہے. ماں کا رتبہ ہی ایسا ہے, ماں کی رسپانسبلٹی ہی ایسی ہے کہ آپ کو یہاں محنت بھی کرنی ہے, صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے, اور اپنے بچے کی ہر بات کو نہ صرف صبر سے برداشت کرنا ہے بلکہ پیار سے برداشت کرنا ہے, اس کو پیار سے سمجھانا ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ ماں سے زیادہ پیار کوئی اپنے بچے کو نہیں کر سکتا, لیکن وہ پیار, وہ افیکشن آپ کے بیہیویئر میں جھلکنا چاہیے, صرف وہ دل کے اندر ہی نہیں رہ جانا چاہیے. جب وہ آپ کے بیہیویئر میں آئے گا تو ہی وہ آپ کے بچے کے بیہیویئر میں فیڈ ہوگا, جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت میں آ کر آپ کے لیے آپ کو آؤٹ پٹ کے طور پر ملے گا. تو اولاد کو آپ خدا کا ایک انعام سمجھیے, ان کی پیدائش پر بھی خوشی منائیے, ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیجیے. پیدائش سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کیجیے, دعاؤں کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے, کہ اس بات کا شکر منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندے کی پرورش کی توفیق بخشی اور یہ موقع فراہم فرمایا کہ آپ اپنے بچے کے پیچھے اپنے دین و دنیا کا جانشین چھوڑ جائیں گے. جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ اپنے پیچھے ایک ایسا بچہ چھوڑ کر جائیں گے جو دین کا جانشین ہوگا, جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. لیکن اس صدقہ جاریہ کو بنانے کے لیے آپ کو تو کچھ محنت کرنی ہوگی. آپ اپنی محنت کو کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ محنت نہ کریں؟ جو آج کل ماں باپ کے اندر ایک فیلنگ ہے وہ یہ کہ ہم محنت نہ کریں اور بچہ پل جائے, ہم محنت نہ کریں اور بچہ پل جائے. کہیں آپ بچے کو اپنے کہیں چھوڑتے ہو, کہیں 2 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, کہیں پلے گروپ جا رہا ہے, کہیں کیوں آپ یہ سوچ رہی ہو کہ وہ محبت جو آپ اپنے بچے کو دے سکتی ہو وہ آپ کی جگہ کوئی اور دے کر اسے پال دے, لیکن جب آؤٹ پٹ کا وقت آئے تو بچہ آپ کے پاس ہو. بچہ آپ کے پاس تو ہوگا لیکن آپ کو بھی وہ محبت اس سے کبھی میسر نہیں ہوگی جو محبت آپ نے اسے نہیں دی. اگر اولاد نہیں ہے, ان لوگوں کو دیکھیے جن کے اولاد نہیں ہے کہ وہ کس قدر اس نعمت کی دعائیں مانگتے ہیں, اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ صالح اولاد کے لیے دعا کیجیے. کس طرح اس کی دعا کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ جس طرح خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے صالح اولاد کے لیے دعا فرمائی, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا کا سننے والا ہے. اولاد کی پیدائش پر کبھی دل تنگ نہ کیجیے. جن کے پاس یہ نعمت کثرت سے ہے, یا جن کے پاس بیٹیاں ہیں, یا جن کا بیٹا ہوا نہیں یا ایک ہے اور مزید بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, انہیں زیادہ بیٹوں کی خواہش ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اولاد کی پیدائش پر اپنا دل تنگ کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پھر بیٹی ہو گئی, یا پھر ہمارے پاس تو پہلے سے ہی اولاد تھی, پھر اللہ کا حکم ہو گیا. تو ایسی کنڈیشن میں معاشی تنگی یا صحت کی خرابی یا کسی اور وجہ سے اپنی اولاد کی پیدائش پر کوڑھنے یا اس کو اپنے حق میں ایک مصیبت سمجھنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے. اس کو کبھی ضائع نہ کیجیے. بڑے بڑے ظلم آج کل لوگ کر رہے ہیں, یہاں تک کہ یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام میں یہ کتنا بڑا ظلم, کتنا بڑا گناہ ہے, لوگ اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد بھی اور پیدائش سے پہلے بھی قتل کر رہے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی, بھیانک ظلم, انتہائی بزدلی اور دونوں جہاں کی تباہی ہے. خدا کا ارشاد ہے, قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو نہ سمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور اگر آپ اس کا پروسیس جانیں گے کہ پیدا ہونے سے پہلے کس طرح سے قتل بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا جاتا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ایک انسان اگر آپ ہیں تو آپ کے دل میں اس کی تکلیف بہت زیادہ محسوس ہوگی کہ کس طرح اس طرح کا ظلم کرنے کی ہم لوگ سوچ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا, اور اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے خوف سے قتل نہ کرو, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اور اس گناہ میں ہمارے ملوث ہونے کا ریزن یہی ہے کہ دل سے یہ یقین نکل گیا کہ رزاق اللہ تعالیٰ ہے, ہم خود کو پرورش کرنے والا, خود کو پالنے والا سمجھ بیٹھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم بآسانی کر جاتے ہیں.
ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ تو اپنی اولاد کو ہرگز ہرگز ضائع نہ کریں، اور جب وہ اس دنیا میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ حقوق آپ پر متعین کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کیجیے۔ اپنے اخلاق میں، اپنی زبان میں محبت کی شیریں کو گھول کر اپنی اولاد کو پالیے، پھر دیکھیے کس طرح ایک سایہ دار نشوونما درخت کی شکل میں آپ اپنی اولاد کو تیار کرتی ہیں، اور کس طرح آگے چل کر وہ آپ کے لیے سایہ کا سبب بنتا ہے، جس طرح بچپن میں آپ اس کے لیے سایہ کا سبب بنی، یہ سایہ کا سبب بنے۔ دونوں ہی والدین کے لیے کس قدر خوشی کا باعث وہ اولاد ہوگی، دل کی مسرت کا باعث وہ اولاد ہوگی، جو ان کی فرما بردار بھی ہوگی، ان کی دیوانی بھی ہوگی، ان کے ساتھ رہنا بھی چاہے گی اور انہیں اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہے گی۔ تو ولادت کے بعد کے بھی کچھ بچوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ان کو جان لیجئے کہ ولادت کے بعد نہلا دھلا کر اپنے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان و اقامت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو بچہ ام الصبیان، جو ایک مرگی کی بیماری ہوتی ہے جو بچوں کو فاسد ہوا لگنے سے ہو جاتی ہے، اور بچے اس مرض میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اگر ہم ایک کان میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں تو بچہ اس مرگی کی بیماری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں خدا اور رسول کا نام پہنچانے میں بڑی حکمت ہے۔ علامہ ابن قیم اپنی کتاب تحفۃ الودود میں فرماتے ہیں کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا، اس کی تلقین پیدائش کے دن ہی سے کی جائے، جس طرح مرنے کے وقت اس کو کلمہ توحید کی تلقین کی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان جو گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے، اذان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اور شیطان کی دعوت سے پہلے بچے کو اسلام اور عبادت الہی کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اذان و اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرائیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمہ منگوایا اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے منہ میں لگا دیا، اور خرمہ ان کے تالوں میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اب آپ خود سوچئے کیا ہی بابرکت وہ بچہ ہوگا جس کے منہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بچے لائے جاتے تھے، آپ تہنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے۔ اب تہنیک کیا ہوتا ہے کہ کھجور وغیرہ کو چبا کر خوب نرم کر کے بچے کے تالو میں لگا دیا جاتا ہے، اس کو تہنیک کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تہنیک کے لیے مکے کی کھجور منگوائی جو آپ کے گھر میں موجود تھی، اور ایک نیک بی بی ام علی رحمۃ اللہ علیہ سے تہنیک کے لیے درخواست کی، بچے کے لیے اچھا سا نام، دوسرا بچے کا حق کیا ہے کہ اس کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجئے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچہ بیچارہ 15-20 دن تک بنا نام کے پڑا رہتا ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہونے لگی کہ بچے کا نام اتنا یونیک ہو جو آج سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہو اور آج کے بعد کوئی نہ رکھے۔ تو یہ مت سوچئے، بچے کا نام اچھا سا سوچ کر رکھیے، اور اچھے کی بھی کیا ڈیفینیشن ہے حضور کی نظر میں وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نام اچھا سا تجویز کیجئے جو یا تو پیغمبر کے نام پر ہو یا خدا کے نام سے پہلے عبد لگا کر
ترکیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہے خدا کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر مت رکھو۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ بھی دیا جائے تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین علی صاد یا والا آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ حضرت زینب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام برہ تھا، برہ کے معنی ہے پاک باز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب نام رکھو۔ 7ویں دن، اب یہ بچے کا تیسرا حق ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیجئے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کیجئے، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری بھی نہیں، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے، اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے، یہ بھی بچے کا ایک حق ہے۔ 7ویں دن ختنہ بھی کرا دیجئے، لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو 7 سال کی عمر کے اندر اندر ضرور کرا دیں۔ ختنہ اسلامی شعار ہے، جب بچہ بولنے لگے، یہ بچے کا بڑا حسین حق ہے جو ہر ماں باپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کا ادا کرنا آسان بھی ہے اور فائدہ اتنا زبردست کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دھیان سے سنیے کہ کتنا پیارا ارشاد ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ یعنی کہ صرف ایک لا الہ الا اللہ سکھا دینے سے آپ کے یہ تک کہا گیا کہ پرواہ مت کرو کہ کب مرے۔ اب مرنے تک کا آپ اس کی دولت کا تو بیمہ اور انشورنس کرانے پہ تلے ہیں جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن آپ اس کی آخرت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنا چھوٹا کام ہے اور کتنا ایزی ہے، اگر آپ بار بار دہرائیں گے تو بچہ آپ کا کتنا آسانی سے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ جائے گا۔ جو گانے گانا سیکھ جاتا ہے، جو ناچ سیکھ جاتا ہے، کیا آپ کلمہ سکھائیں گے تو وہ کلمہ نہیں سیکھے گا؟ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سورۃ الفرقان کی دوسری آیت سکھاتے، جس میں توحید کی پوری تعلیم کو بڑی خوبی کے ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور پھر اس کی موضوع تقدیر پر مقرر فرمائی۔